بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ پر یقین۔ اس سلسلے میں مولانا رومی کی حکایت پیش خدمت ہے۔ ایک گڈریا مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ گاؤں کے امام مسجد سے اس نے پوچھا، جناب میرے مویشی بھیڑ اور بکریاں ہیں، ان کی چراگاہ دریا کے پار ہے، ہمارے گاؤں میں ان کے لیے خوراک کا سامان نہیں ہے، میں روزانہ جاتا ہوں تو مجھے کشتی کا کرایہ دینا پڑتا ہے، تو میرے بہت سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میرے پیسے بچ جائیں۔ تو امام مسجد نے سوچا، اس گڈریے کو کیا سمجھاؤں، اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو امام مسجد نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مویشی بھی اور خود بھی دریا میں اتر جایا کرو۔ تو گڈریے نے اگلے دن بسم اللہ پڑھی، اپنا تہبند اپنی کمر سے باندھا، مویشیوں کو بھی اور خود بھی دریا میں اتر گیا اور پار ہو گیا۔ وہ دریا پار کر کے بہت خوش ہوا کہ میرا کرایہ بچ گیا، چلو میرے بچوں کا کھانا اچھا آ جائے گا، واپس بھی اسی طرح آ گیا۔ اب دن اطمینان سے گزرنے لگے۔ ایک دن شام کو وہ اپنے مویشی گاؤں کی طرف واپس لانا چاہتا تھا تو دیکھا امام مسجد بھی وہیں کھڑے ہیں اور پریشان ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ ملاح سورج ڈوبتے ہی کشتیاں الٹی کر دیتے تھے کہ اب سفر ختم ہو چکا، اب کل جب سورج طلوع ہوگا تو پھر سفر کی ابتدا ہوگی۔ امام مسجد نے دیکھا گڈریا اپنے پورے ریوڑ کے ساتھ دریا کی طرف آ رہا ہے۔ تو امام مسجد نے پوچھا، تم کیسے دریا پار کرو گے؟ سب کشتیاں الٹی پڑی ہیں، کوئی ملاح نظر نہیں آ رہا۔ تو گڈریے نے جواب دیا، امام صاحب مجھے تو آپ نے ہی بتایا تھا بسم اللہ پڑھ کر خود بھی دریا میں اتر جانا اور مویشی بھی، تو تم پار ہو جاؤ گے، تو آپ بھی بسم اللہ پڑھیے اور چلیے میرے ساتھ۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی۔ جب پانی گہرا ہوا تو امام مسجد ڈوبنے لگے اور چیخنے چلانے لگے۔ تو گڈریا واپس آیا۔ گڈریا آگے نکل گیا تھا، پھر واپس آیا۔ اس نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا اور ساحل پر لا کر کنارے پر اتارا اور کہا، امام صاحب بسم اللہ تو آپ نے ہی مجھے بتائی تھی، تو آپ سے کیوں دریا پار نہیں ہوا؟ تو امام صاحب نے کہا، جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ یقین میرے پاس نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس کسی علاقے کا وفد کچھ تحائف لے کر آیا۔ ان تحائف میں دنیا کا سب سے قیمتی زہر بھی تھا۔ اس وفد کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ نے خاص آپ کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے اگر کسی جنگ میں دشمن بادشاہ تک پہنچ جائے تو بادشاہ یہ زہر پی لیتا ہے۔ ان صحابی نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور زہر کی ساری شیشی ان کے سامنے پی لی، لیکن ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن آج کے دور میں کوئی عام شخص اگر لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر صرف زہر کو سونگھ لے، اگر اس زہر کے کچھ ذرے اس کے جسم میں داخل ہو جائیں تو لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے باوجود مر جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس وہ یقین نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ یقین کیسے پیدا ہو؟ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت محسوس کریں گے، آپ برف کے نزدیک ہوں گے تو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر کسی کے اندر یقین والی بھٹی بھڑک رہی ہے
تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، شریعت کے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل اور عمل سے یقین۔ اور تیسرا طریقہ غور و فکر ہے۔ عام آدمی کو صاحب ایمان کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ عام آدمی اگر عمل کرتا رہے گا تو بھی یقین پیدا ہو جائے گا، لیکن عاقل ذہین وہ لوگ جو کہتے ہیں پہلے میری عقل کو اطمینان ہوگا تو پھر مانوں گا، اس کے لیے بہترین ذریعہ صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کریں، کیونکہ ایک ایک آیت کے اندر بے شمار معنی کے لحاظ سے تہیں ہیں۔ جیسے ایک عام آدمی آیت پڑھے گا تو صرف ترجمہ پر اکتفا کرے گا، لیکن عاقل آدمی اس کی دوسری تہ تک بھی چلا جائے گا، اور جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہ اس کی تیسری، چوتھی، الغرض جتنی بھی تہیں نکلتی ہیں اور تہ میں جتنے معنی ہیں وہ سب معنی ڈھونڈ لے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے علم کے سمندر کو سمجھیں، تب ہی ہم اللہ پر کامل ایمان اور یقین پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔